दौलत है? कौन सा खजाना है तुम्हारे पास जिस खजाने का कायनात में कोई मुतबादिल ही नहीं है? हजरत शेखुल अरब वल अजम मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अल्लाह की सारी नेमतें फर्शी हैं, हत्ता के नबी भी फर्शी, रसूल भी फर्शी, सारी नेमतें फर्शी, खाने पीने का सामान फर्शी, हर चीज यहाँ पे दस्तयाब है सिवाय अल्लाह के कुरान के। फरमाया सारी नेमतें फर्शी हैं, कुरान अल्लाह की अर्शी नेमत है। सुभान अल्लाह। कुरान क्या है? अर्श से अल्लाह ने और कोई नेमत नहीं भेजी सिवाय कुरान की। तो इतनी बड़ी दौलत और इतनी बड़ी नेमत के होने के बाद हम जो उसकी बेकदरी कर रहे हैं ना, तो हमारा नाम तो आलमी रिकॉर्ड बुक में लिखा जाना चाहिए। मेरे दोस्तों, हमें कुरान का कदरदान बनना है, कुरान से प्यार करना है। जितनी कुरान से मोहब्बत करोगे, कुरान उसका रिटर्न तुम्हें दुनिया में देगा। जितनी इज्जत करोगे, उससे बढ़ के इज्जत तुझे दुनिया में मिलेगी। जितना कुरान को वक़्त दोगे, उतना वक़्त कीमती बन जाएगा। जितना कुरान से प्यार करोगे, उसके नताइज तुम्हें दोनों जहानों में मिलेंगे। तुम्हारी कब्र भी अच्छी, तुम्हारी आखिरत भी अच्छी, तुम्हारी दुनिया भी आला। यहाँ पे एक बात और कहता हूँ आपको, बड़ी मजे की तवज्जो चाहूंगा आप। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई कुरान वालों के बारे में। फरमाया कि अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, मेरी उम्मत के वीआईपी और मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम लोग कुरान वाले हैं। कौन है? कुरान वाले। अब तवज्जो चाहूंगा आपकी, ये हदीस पढ़ते हुए हमें भी साल गुजर गए, आपको भी सुनते हुए अरसा जमाना गुजर गया। जिसको अरबी नहीं भी आती वो उर्दू में उसको याद ही है कि मौलवियों से ये सुना हुआ है जी। लेकिन एक ज्यादती की जाती है इस हदीस के मफहूम पर। वो क्या? वो गौर से सुनिए, आपको बात समझ में आएगी। अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान, 4 लफ्ज़ हैं सारे इस हदीस में। मेरी उम्मत के मुअज़्ज़ज़ लोग, अशराफ, बेहतरीन, शराफत वाले, मकाम वाले, मर्तबे वाले, वो कुरान वाले लोग हैं। अब इसमें कहीं क़यामत का जिक्र है? बोलो। आखिरत का जिक्र है? मरने के बाद का जिक्र है? तो फिर मौलवी ऐसे क्यों करता है कि हदीस पढ़ता है और उसके बाद कहता है जदों तुसी मरना ना, फिर मर के जदों तुसी उठना ना, फिर हाफिज़ कुरान दे वालिदैन दे सिर ते जनाब ओ चांद और सूरज से ज्यादा रोशन ताज पहनाए जाए। गल तो ठीक है, लेकिन मौलवी फौरन मरण तो बाद दी गल्लां शुरू कर दें। मरण तो पहला वाली कोई गल करनी हराम है। क्यों भाई? मरने के बाद फिर जब उठोगे तो जनाब तुम्हारे लिए दस्तरखान होंगे, तुम्हारे लिए अर्श का साया होगा, तुम्हारे लिए जन्नत के ताज होंगे, तुम्हारे लिए फलां होगा, तुम्हारे लिए फलां होगा। मैंने कहा हदीस में तो ये नहीं लिखा हुआ कि भाई ये क़यामत के दिन होगा सारा कुछ, तुम्हें ये इज्जतें क़यामत के दिन मिलेगी। यहाँ तो क़यामत की बात ही नहीं है। यहाँ तो कहा कि मेरी उम्मत के वीआईपी लोग हैं। तो उम्मत के वीआईपी लोग ये मरने के बाद ही होंगे। दुनिया में उम्मत के वीआईपी लोग कहाँ ज़ेरे ज़मीन होते हैं? अल्लाह के बंदो, कुरान वाले दुनिया में भी वीआईपी हैं, आखिरत में भी वीआईपी है। बस फर्क ये है, देखने वाली आंख होनी चाहिए। वॉइस ऑफ अमेरिका की नज़र से देखोगे, बीबीसी की नज़र से देखोगे, सोशल मीडिया की नज़र से, फिर तो वही कुछ नज़र आएगा ना जो आप देख रहे हैं। लेकिन जब अल्लाह और उसके रसूल की नज़र से देखोगे फिर आपको पता चलेगा वीआईपी किसे कहते हैं। जनाब, एक वीआईपी वो है जिसको आप खुद से पैसे देते हैं कि मैं जो बाहर निकला ना तो इंच करके सलूट मारना मैंने। अच्छा, फिर मेरी गड्डी का दरवाजा भी खोलना, तुम दरवाजा खोलन दिला दे, पैसे मिलेंगे। ठीक है, तूने जनाब मेरे आगे पीछे प्रोटोकॉल लेके चलना है, तुझे उसकी भी तनख्वाह मिलेगी। तुमने वर्दी पहन के आना है, तुझे उसकी भी तनख्वाह मिलेगी। तूने मेरे गाड़ी से निकलने से पहले छलांगे मार के नीचे उतर आना है, इसकी भी तनख्वाह मिलेगी। तुझी ना हाँ दो उन्होंने 2 महीने की तनख्वाह। वो जेडे तुम सलूट मारने ने वो गड्डी अगे धरना दे के बैठे होंगे भी खैर दे है, कल तो सलूट मार रहे थे, कहते तनख्वाह नहीं दी 2 महीने की है। तो ये प्रोटोकॉल है, इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। प्रोटोकॉल तो ये है, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं भाई ये बच्चा कुरान पढ़ने के लिए घर से बाहर निकलता है, फरिश्ते इसके पाँव के नीचे पर बिछाते हैं। तनख्वाह तो नहीं दे रहा ये तनख्वाह वाला प्रोटोकॉल है नहीं। ये है असल इज्जत, ये है असल मकाम, ये है असल मर्तबा। अभी ये दुनिया के अंदर की बात कर रहा हूँ, ये दुनिया में है और अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको इज्जतों से नवाज रहे हैं कुरान की बरकत से। आप रमजान मुबारक में देखते नहीं है, जितना मर्जी गया गुजरा दौर हो, आप मौलवी को जो मर्जी डिग्रेड कर लें, जितना मर्जी कर लें, नो प्रॉब्लम, आपको अपने किए का सिला मिलेगा। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताऊं कि जब हाफिज कुरान अपने सीने में कुरान को महफूज कर लेता है तो रमजान का महीना आता है तो मुसल्ले पे कुरान वाला खड़ा होकर तरावी पढ़ा रहा होता है। ये क्यों भला? इसका एक पस मंजर है, बताऊं आपको? थके तो नहीं बैठे? तकरीर मैंने खत्म कर देनी है पूरे 50 मिनट पे, आपने टेंशन नहीं लेनी, थकाता नहीं मैं आपको। हाँ, वो और ही होते हैं जो बच्चों को कहते हैं कि हंसते रोते रोते जाएंगे, हंसते हंसते आएंगे। आप हंसते हंसते आएंगे और हंसते हंसते जाएंगे इंशाल्लाह, आपको थका के नहीं भेजना।
ہاں کچھ سنا کے بھیجنا ہے، کچھ سمجھا کے بھیجنا ہے. اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی. پلے پہ آ رہی نا میری گل، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ ہاں اصل بات سمجھانا ہی ہے تاکہ اللہ ہماری عملی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. خالی لچھے دار تقریریں سنانا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا کہ جناب واہ جی واہ پھٹے ہی پان چڑھے نے. پھٹے پھٹے پان کے مڑ کے بھرنے بھی پینے نے. تے آپ کوئی اور کام کریے نا جی جہاں کوئی قیامت کے دن سارے کام آئے. کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو عرض کر رہا تھا کہ اس کا ایک پس منظر ہے، غور سے سنیے ذرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بلایا معراج پہ. کہاں بلایا؟ معراج پہ. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا. سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. میرے محبوب کو مسجد حرام سے لے جا کے مسجد اقصی پہنچایا. توجہ کیجیے ذرا. جب مسجد اقصی پہنچے تو جناب سیدنا جبریل امین علیہ السلام میرے محبوب کو لے کے وہاں گئے تو اللہ نے تمام انبیاء کو وہاں بھیجا. یہ کوئی کہانی نہیں سنا رہا، بخاری شریف کی روایت ہے. رحمت دو عالم خاتم الانبیاء فرماتے جب میں مسجد اقصی میں پہنچا تو انبیاء کی صفیں بن چکی تھی. انبیاء صفوں میں موجود تھے. ان کو مجسم پیکر بنا کے وہاں پہ بھیجا گیا. امام الانبیاء رحمت کائنات تشریف لائے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں کھڑا کیا. اب اللہ سے رابطہ کرتے ہیں سیدنا جبریل امین، یا اللہ تو نے حکم دیا تھا میرے محبوب کو لے آ، میں لے آیا ہوں. اب نبی سارے موجود ہیں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک سارے سچے پیغمبر، سارے سچے رسول یہاں موجود ہیں. جھوٹا رسول تو ہوتا ہی نہیں. بعض کہتے تھے جھوٹا نبی، اور جھوٹا ہی ہوتا ہے، نبی نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد سلاسون دجالون کذابون یزعم انہ نبی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میرے بعد 30 کے قریب ایسے لوگ آئیں گے جو دعویٰ کریں گے کہ میں نبی ہوں، لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، فراڈیے ہوں گے، دھوکے باز ہوں گے. کیوں بھلا؟ اور میں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے. آمنہ کے لال کے بعد نبوت ختم ہے. حضور نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم. میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور تم اللہ کے نبی کی آخری امت. کتنا بڑا اعزاز ہے. تو حضور کو وہاں لے جایا گیا، رابطہ کیا. یا اللہ سارے آ گئے، سچے نبی سب موجود ہیں. ایک بیٹری فیوز ہوتے نظر ہی نہیں آ رہا. کیوں بھائی؟ ایک بیٹری فیوز والا کوئی بھی نہیں. میں پچھلی جناب ایک جگہ ختم نبوت پہ بات کر رہا تھا تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ جیڑا بندہ دن دے ٹائم موٹر سائیکل دی یا گڈی دی لائٹ بال کے جا رہا ہوئے انہوں تسی کی کردے ہو؟ کی کہندے ہو تسی؟ یاد ہے تھا انجن کرتے ہو. ٹھیک ہے نا بھائی؟ انہوں اشارہ کر کے دس دیو کہ تو ایویں لائٹاں بالیاں نے، سورج ہے، روشنی ہے، تو وادو بالی جان دے تے تسی بھی کسے قادیانی نو ویکھو نا تے انج کر. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو وادو دیاں لائٹاں بالیاں ہوئیاں نے بھلا. سراجم منیرہ کے سورج کے بعد اب اس لائٹ کی کیا ضرورت رہ گئی ہے؟ دیوا بتیاں لے کے آگے ایک بیٹری فیوز. وہاں پہ تو کوئی جھوٹا ہے ہی نہیں، سارے سچے نبی موجود. رابطہ کیا یا اللہ صفحہ مکمل ہو چکی، نبی موجود ہیں، رسول موجود ہیں، پیغمبر موجود ہے. بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا آپ کی. بس دلال خان کے رہنے والوں، اللہ نے اپنے حبیب کو وہاں بلایا اور جبریل امین سے کہلوایا کہ جبریل بتا ذرا، حاضری لگا کے یا اللہ سارے ہیں اور میں ذرا بتاؤ نا کون کون ہے، دنیا کو بھی پتا چلے نا. یا اللہ حسن والا بھی ہے، جمال والا نبی بھی، کمال والا نبی بھی، عظمتوں والا نبی بھی. آدم صفی اللہ بھی ہے، نوح نجی اللہ بھی ہے، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہے، عیسیٰ روح اللہ بھی ہے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہے، یا اللہ ابراہیم خلیل اللہ بھی ہے. سارے پیغمبر یہاں موجود ہیں. اور کون؟ یا اللہ صحیفہ والے بھی موجود ہیں، زبور والا نبی بھی موجود ہے، تورات والا بھی موجود ہے، انجیل والا نبی بھی موجود ہے. یا اللہ مصلی خالی ہے، کس کو کھڑا کروں؟ فرمایا بتا ان کو ذرا زمانے والوں کو کہ آج کی رات فیصلہ کرنے لگا ہوں کہ سارے انبیاء موجود ہیں، تورات والے، زبور والے، انجیل والے، صحیفہ والے، سب کے ہوتے ہوئے جبریل ان کو بتا دے کہ مصلی پہ قرآن والے کو کھڑا کرنا ہے. مصلی پہ کس کو کھڑا کرنا ہے؟ قرآن والے کو. پھر قرآن والے نبی کو جب کھڑا کر دیا، وہ دن سے آج کا دن لگیاں نے موجہ ہون لائی رکھی. سونے کسے
ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾਤ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੰਮਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਮੌਲਵੀ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਨੇ ਵੀ। ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰੱਖੀ ਸੋਹਣਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ यार, ਇੱਥੇ ਬਣਦਾ मौका कि हुजूर की बरकत से अल्लाह ने खातमुल अंबिया की बरकत से कयामत तक के लिए मुसल्ला कुरान वालों को अलाट कर दिया है। अब तेरे पास मुरब्बे हैं, तेरे पास जागीरें हैं, तेरे पास गाड़ी है, तेरे पास लैंड क्रूजर है, तेरी 18 फैक्ट्री हैं, तेरे 4 कारखाने हैं, तेरी मिलें लगी हुई हैं, तेरा जनाब अंदरून बैरून एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऊपर नीचे सारे जहान में कारोबार है। लेकिन याद रख मुसल्ले पे कुरान वाला आएगा कि अल्लाह ने मेराज की रात फैसला कर दिया है कि सारे पीछे कुरान वाला आगे। कुरान वाला ऊंची आवाज से, फिर कुरान वाले को यही नहीं आगे। ग़ज़वा उहद के अगर आप हदीस में तज़किरा पढ़े ना, ग़ज़वा उहद में जब शुहदा 70 के करीब शहीद हुए ना, तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अजसाम मुबारका को इकट्ठा फरमाया कि उनकी मैयतों को लाया जाए। शुहदा के जिस्म जख्मी हालत में लाए गए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इनमें से उनके जनाजों को आगे रखो जिनको कुरान ज़्यादा आता। तो मेरे महबूब ने कुरान वालों को आगे रखा है। क़यामत के दिन भी कुरान वाले आगे होंगे, यहाँ भी कुरान वाले आगे हैं। तो मेरे दोस्तों असल बात कहने की यही है कि कुरान अज़मत व इज़्ज़त का सरचश्मा है, लेकिन खाली चुम्मन चट्टन से गुजारा ना करी जाओ, कदे कदे पढ़ भी ली दे, कदे सीख भी ली दे। ऐसे समझदार है माशाअल्लाह। जो पुत्र नूं अंग्रेजी पढ़ानी होंदी उदों नहीं कहणगे बहुत औखियां ने किताबां। LLB करानी होवे कदों नहीं कहणगे निसाब बड़ा औखा है। इसको आला तालीम दिलाने के लिए जब किसी जगह पे भेजना कभी नहीं कहेंगे मुश्किल निसाब है, बहुत मुश्किल है, इंग्लिश बड़ी मुश्किल है, फलां बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल सिलेबस है पढ़ा ना, कभी नहीं जनाब। उसके लिए फीसें भी देंगे, वो मुश्किल को आसान भी करेंगे सारे। जो कुरान दी बारे बहुत औखा है मौलवी जी, नहीं समझ ही नहीं आता, सानू तो नहीं समझ आता। मैं कहा तुसी रब नालों बहुत समझदार हो। अल्लाह फरमा रहे वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, मैंने इसको आसान बनाया है। तुसी कही जंदे नहीं मुश्किल है, नहीं मुश्किल है, नहीं मुश्किल है। तो मतलब है डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे बिला वजह कुरान के खिलाफ। पर कहाँ मुश्किल है? मैं अपने बच्चों को कुरान पढ़ाता हूँ, खुद से पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अपने बच्चों को कुरान का तर्जुमा तफसीर पढ़ाना शुरू किया। पहले दिन मैंने अपने बच्चों को सामने बिठाया, मैंने कहा आपको कुरान का तर्जुमा आता है? कहते नहीं। मैंने कहा तफसीर आती है? कहते नहीं। मैं कहा झूठ बोली जाते। उन्होंने कहा नहीं बाबा जानी नहीं आती। मैंने कहा आती है। आपको तर्जुमा आता है? कहते कैसे? मैंने एक सफा खोला, मैंने उस पर लिखा अल्लाह। मैंने कहा तुम पता है अल्लाह क्यों कहते हैं? कहते हाँ जी। मैं कहा आपको पता है रसूल किसे कहते हैं? कहता हाँ जी। हाँ जी। मैंने कहा रब पता किसे कहते हैं? कहता हाँ जी। मैंने कहा जन्नत किसे कहते हैं पता? कहता हाँ जी। जहन्नुम किसे कहते हैं पता? कहता हाँ जी। मैंने कहा मलाइका किसे कहते हैं? कहते फरिश्तों को पता है। हाँ जी। दाऊद किसे कहते हैं? अल्लाह के नबी। ईसा किसे कहते हैं? मूसा किसे कहते हैं? आदम किसे कहते हैं? इब्लीस किसे कहते हैं? शैतान किसे कहते हैं? पता है? नास का क्या माना है? इंसान किसे कहते हैं? इंसान को। अच्छा ये सारा कुछ पता है? मैंने कुछ 40-50 अल्फाज उनसे पूछे, कहते पता है। मैं कहा सारे कुरान पता नहीं कितनी बारी आए ने, तुहानू कितना सारा तो कुरान का तर्जुमा वैसे ही आंदा, तुहानू कौन कहता कुरान नहीं आंदा? ये वो पता नहीं कौन सी मखलूक है जो पहले दिन ही आके आपको डरा देती कि नहीं बड़ी औखी है। अल्लाह के बंदो ये तो एक सादे बंदे को समझ आ जाता है। ये जो फिल्में बनती हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मैं तो डिंगी जी बीजी मिसाल लेकिन बात समझानी है। फिल्में बनती हैं, इनको अनपढ़ लोग बनाते हैं, जाहिल लोग बनाते हैं, पढ़े लिखे लोग बनाते हैं, बड़े क्वालिफाइड किस्म के अपने फन के माहिर लोग होते हैं। आप कभी वो लिस्ट देखें ना जिन्होंने फिल्म बनाई होती है, ये प्रोडक्टर है, ये प्रोड्यूसर है, ये राइटर है, ये फलान है, ये कैमरामैन है, ये वो अपने अपने फन के अंदर इंतहा दर्जे की महारत रखने वाले लोग होते हैं। लिखने वाला अखीर दर्जे का राइटर होता है, प्रोड्यूसर अखीर दर्जे का होता है, उसको बनाने वाला, स्केच करने वाला, और आगे जो भर्ती किए जाते हैं अदाकार और फनकार कमाल दर्जे के, डायलॉग बोलने में माहिर, जुबान के माहिर, अपने तासुरात और अपने स्टाइल और अपने अंदाज और हर चीज को अच्छे से अच्छे तरीके से पेश करने वाले सारे क्वालिफाइड होते हैं। लेकिन जब वो फिल्म बन जाती है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आप तो PhD की हुई है तो आप देखें, वरना आप ना, तानू को नहीं समझ आनी। नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे ने पढ़ाई है ना, तानू नहीं समझ आनी भी। ऐसे होता है उन नशई चाह दी प्याली फाड़ के बैठा होंगे उत्ते ते पूरी फिल्म वेख आंदा है होटल ते। कमाल है भाई, इनू समझ आ गई। वो पढ़े लिखों की बनाई हुई फिल्म, इसे समझ आ गई, इससे पूछो फिल्म देखी, हाँ समझ आई, हाँ बताओ जरा, थोड़ी सुना देगा कि जो है तो फिल्म जो है तो कोई ओदना पज गई।
پھر کیا ہوا جناب؟ ساری کہانی تمہیں سنا کے وہ جناب بتا دے گا کہ فلم تو مجھے سمجھ آ گئی. تو میں آپ سے کہتا ہوں بڑے درد دل سے کہ وہ پڑھے لکھے لوگوں کی بنائی ہوئی فلم تمہیں ایز اے سٹوری کے سمجھ آ جاتی ہے اور تم اس کا خلاصہ 2 منٹ میں 10 منٹ میں سنا دیتے ہو. تمہیں اللہ کے قرآن کی سٹوری سمجھ نہیں آتی. کون اللہ کے بندو یہ قصور اس میں ہمارا بھی ہے. کیوں نہیں مولوی آپ کو بتاتا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. نہ پڑھائے آپ کو لفظوں کا ترجمہ، نہ بتائے کہ علم کا معنی کیا ہے، نہ بتائے ترا کا معنی کیا ہے، نہ بتائے کیفہ کا معنی کیا ہے، لیکن آپ کو اس صورت کا خلاصہ سمجھا دے، اس کی سٹوری سمجھا دے. تو کم از کم نماز میں دکان کا حساب تو نہیں کرو گے نا؟ امام کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوگے، امام الم ترا کیفہ پڑھے گا تو تم دکان کی گنتی نہیں گرے ہوگے. تمہیں فوراً پتا چلے گا اچھا وہ ہاتھی والا بھاگ کے آج مولوی نے نماز چسنا چڑھے ہوئی ہے، کیا بات ہے. تو آپ کو ترجمہ آتا ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا. آپ اس کو قرآن کو سیکھو یار، سمجھو. آسان ہے، بہت آسان ہے. اور اتنا خوبصورت پیغام. آج قرآن پڑھو ایسے لگتا ہے آج کے لیے نازل ہوا ہے، ہمارے آج کے مسائل کا حل ہے، ہماری ضرورتوں کا حل ہے، ہماری پریشانیوں کا حل ہے. گناہوں کی بخشش چاہیے ہمیں، جی چاہتا ہے گناہ بہت ہو گئے معافی مل جائے. اللہ قرآن میں نسخہ بتا رہے ہیں، غور کیجئے. اشتہار پہ عنوان بھی لکھا ہوا ہے آپ کے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. میرے محبوب ان کو ایک پیغام دیجئے، ان کو بتائیے کیا کہنا ہے. ان کو کہیے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ تمہیں آئی لو یو کہے، نہیں سمجھے؟ تحبون اللہ کا مطلب ہے اللہ تم سے پیار کرے. اللہ تم سے پیار کرے، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے لاڈلے بن جاؤ، اللہ کے پیارے بن جاؤ. اور اللہ تمہیں کہے کہ مجھے تم سے پیار ہے، آئی لو یو، مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم اچھے لگتے ہو. اپنے بندوں کو کہے. اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے لاڈلے، محبوب، پیارے، اللہ کی فیوریٹ لسٹ اور گڈ بک میں آ جاؤ تو پھر کیا کرو؟ میں بڑے جھٹکے سے انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں، انشاءاللہ مرتے دم تک قبر کی دیواروں تک آپ کو یہ ترجمہ نہیں بھولے گا. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے لو کرے، تم سے پیار کرے، تمہیں لو یو کہے تو کیا کرو؟ فاتبعونی. میرے محبوب ان کو کہو تسی کی کریا کرو. فاتبعونی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نقل اتارنا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھی بولو. یہ تسی نہیں بولنا نا تو پھر میں تہاڈے سارے لوگ کلا ہی جنت چ چلا جاؤں گا. میرا خیال ٹھیک ہے، کلا ہی جنت چ چلا جاؤں گا. میرا خیال ٹھیک ہے. تو تسی بھی نال ہی جانا، بولو بھی نال ہی. اتباع کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نقل اتارنا. کہہ دو کوئی بات نہیں. تمہیں پتہ تو سارے چودھری بیٹھے ہو ماشاءاللہ، اللہ دے فضل و کرم. ایک پنڈ سی نا اتنے مغرب دی نماز دا ہو گیا ٹائم تے مولوی ہو گیا لیٹ. ہوں مولوی صاحب جو لیٹ ہوئے نا تو مغرب دا ٹائم تو تھوڑا جہی ہوندا ہے نا جی، وہ بہتا انتظار نہیں کیتا جا سکتا. مولوی صاحب نہیں آئے تے اذان دا ہوئے پھر ٹائم سجے ایک ویکھ کبے ایک دے گھیٹ جاندے ایک ادھر. مولوی نہیں آیا بھی، مولوی نے بھی کوئی عذر ہو سکتا ہے بیچارے نے، کوئی مسئلہ بن ہی سکتا ہے نا جی. اب نہیں آیا، انہوں نے دائیں بائیں دیکھا تو انہوں نے دیکھا بھی چوری انہوں دا چلا لگیا اللہ دے رستے سے. انہوں نے آخر چوری صاحب اذان ہی چ دیو. اچھا آئے جاندے نے مولوی صاحب، کوئی نہیں 2 منٹ انتظار کرو، 2 منٹ اور لنگے ہوندے. چوری صاحب اذان بانگ چ دیو. یار مولوی صاحب آندے ہونے نے، پھر تھوڑی دیر لنگ گئی، 5 منٹ 10 منٹ گزر گئے. انہوں نے چوری صاحب اذان دیو، تسی تہاڈا ماشاءاللہ چلا لگیا، اذان تانوں آندی، اذان آکھ دیو پھر مڑ کے نماز پڑھیے. کہتے یار میں دے تو دیاں اذان، لیکن پھر لوگ کی آکھیں گے کہ مربیاں دا مالک ہے تے بانگاں پیا دیندا ہے. تسی سارے بھی اصلی چپ کر کے بیٹھے ہو کہ مولوی تے کہن تے اسی نال نال بولی جائیے مربیاں دے مالک ہیں، مولوی تے کہن تے بولی جائیے. واہ جی واہ کیا بات. اللہ دے بندے میرے کہن تے نہیں بول رہے. یہ بولنا آپ کا آپ کی آخرت میں آپ کے کام آئے گا. اتباع کا معنی ہوتا ہے نقل اتارنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ سارے بولو. کیا معنی ہوتا ہے؟ نقل اتارنا. اب آپ کو ایک مزے کی بات سناتا ہوں بڑی پرلطف. نقل اتارنا. دنیا میں کوئی بندہ نقل اتارنا اپنی پسند کرتا ہے؟ ایک بندہ ہوئے تھتھا، انہوں چھوٹی عید تے کہو عید مبارک تے وڈی عید تے جواب چ کہے خیر مبارک ہے. وہ دی ایک بندہ لائے نقل ٹک 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 ٹک. اچھا شام نوں نے تہاڈا بوہا کھڑکا دے. اینوں تمیز نہیں سکھائی اپنے پتر. یہ بزرگاں دی نقلاں لاندا، اینوں شرم نہیں آندی؟ اے اٹھ کھلو کے میریاں ریساں کرن دے، جی نقل لا رہے سی. غصہ کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ایک بندہ لنگڑا کے چلتا ہے تو تہاڈا کوئی بال انہوں دیکھ کے انج انج. ایک آدمی ہے وہ ذرا ٹیرا ہو کے دیکھتا ہے تو دوسرا بندہ کہے میری نقل لان دے سی. برا محسوس کرے گا کہ نہیں کرے گا؟
تو ہر بندہ نقل اتارنے پہ برا محسوس کرتا ہے. تو اللہ فرما رہے تسی میرے محبوب دی نقل لاؤ, یا اللہ مائنڈ ہی نہ کر دے. اتنے تو جی دی نقل لاؤ غصہ کر جاندہ ہے, جی دی نقل لاؤ مائنڈ کر جاندہ ہے. تے آپ کہہ رہے ہیں کہ نقل اتارو میرے محبوب کی, یا اللہ غصہ ہی نہ کر جائے جی اسی نقل لائیے تسی غصہ کر جاؤ. فرمایا فاروقی بتا بستی لاڑ خان کے رہنے والوں کو کہ برا وہاں محسوس کیا جاتا ہے جہاں کسی میں فالٹ ہو اور اس کی نقل اتاری جائے, وہ برا محسوس کرتا ہے. میرے نبی اچھ فالٹ ہی کوئی نہیں, میرے نبی میں نقص ہی کوئی نہیں, میرے نبی میں عیب ہی کوئی نہیں, میرے نبی میں کمزوری کوئی نہیں, اور بلکہ وہ تو اتنا کامل و اکمل ہے کہ جو ان کی نقل اتارتا ہے اس کے اپنے فالٹ دور ہو جاتے ہیں, اس کی اپنی زندگی کے نقص ختم ہو جاتے ہیں, اس کے عیب دور ہو جاتے ہیں. تو مصطفیٰ کی سنت کی اتباع, پیغمبر کے طریقوں کی نقل اتارنا, نبی کی اداؤں کو دل و جان میں بسانا, اللہ کے بندو یہ تو جنت کی سیڑھی کا نام ہے, یہ تو جنت کے زینے کا نام ہے, یہ تو اللہ کے محبوب بننے کا نام ہے, رسول اللہ کی قربت کا نام ہے, پیغمبر کی محبت کا دم بھرنے کا نام ہے. یہ رسول اللہ کا حق ہے کہ اللہ کے نبی کی نقل اتاری جائے, اللہ کے نبی کی اتباع کی جائے. تو آخری بات سنو پھر میں بات ختم کرنے لگا ہوں. کدے دولن ویکھی جے دولن, بولو وہ اپنی اپنی اداس دیو ویکھی جے نا, دولن ویکھی میک اپ کیتا ہوندا ہے انہیں, سونی لگدی ہے نا ماشاءاللہ ہے. اے وہ واحد کرپشن ہے جہاں پرچہ کتے نہیں درج ہو سکتا, ٹھیک ہے نا بھائی. ہاں منہ تو ہون تو بعد جو صورتحال پیدا ہوندی ہے بندہ کسی نے کہہ بھی نہیں سکتا کہ میرے نال ہاتھ ہو گیا, ٹھیک ہے نا بھائی. اب کیا ہوتا ہے میک اپ جو کراتے ہیں, میک اپ کس لیے ہوتا ہے؟ خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے نا, کہ حسن و جمال میں ذرا رعنائی آئے, دیکھنے والے کو اچھا لگے. تو میک اپ آج کل تو انڈسٹری ہے, ہماری سوچ سے آگے چلا گیا کم, بہت مہنگے مہنگے میک اپ ہوتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میک اپ کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ غور سے میری بات سنیے گا, میں خالی لطیفے نہیں سناتا, میں بات سمجھاتا ہوں کہ میک اپ کی عمر کتنی ہوتی ہے. اب جو مہنگے سے مہنگا میک اپ کرائیں گے نا, وہ میک اپ کرنے والی میڈم کہے گی کہ ہیلو اے سی میں بٹھانا ہے, پسینہ نہ اے ورنہ ساڈی گارنٹی کوئی نہیں, میک اپ خراب ہو جانا, رون نہیں دینا نو, آنسو نہ آن ورنہ میک اپ خراب ہو جانا. اچھا یہ چنگا میک اپ ہے بھائی, نہ آنسو پروف, نہ پسینہ پروف, نہ کچھ پروف, یعنی ذرا جی وہ لگی تو ہو گیا, ٹھیک ہے. اچھا چلو جی, پسینہ بھی نہیں آنے دیا اور آنسو بھی نہیں آئے, اور بڑا سنبھال کے رکھا, اور بڑا جناب وی آئی پی اور اے سی اور فلاں سارے انتظام, چلو ٹھیک ہے. تے رہے گا مہینہ کو پھر کیوں بھائی, کیونکہ 5 لاکھ دے کے کو آیا نا, کتنی دیر, چند گھنٹے اس کی عمر ہوتی ہے یار. صابن سے منہ دھونے کی دیر ہے, پواں جنہ مرضی تسی مہنگا کرایا ہے, ایدی تئی کام ختم, سارا گیا خو کھاتے, ختم ہو گیا میک اپ. بس دنیا کا مہنگے سے مہنگے میک اپ کی عمر چند گھنٹے ہوتی ہے اور دھوکے پہ مشتمل ہوتا ہے. اللہ کی کبریائی کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, آپ حضرات کو گواہ بنا کے, رسول اللہ کی سنت کا میک اپ وہ میک اپ ہے نا, جب چہرے پہ سجا لو گے نا, اللہ کے نبی کی سنت کو اپنی زندگی میں بسا لو گے نا, یہ میک اپ ایک بار آپ کے وجود پہ چڑھ گیا نا, دنیا کی کوئی دھوپ اور چھاؤں, کوئی موسم کی تبدیلی اس میک اپ کو آپ سے جدا نہیں کر سکتی. اور جب قبر میں جاؤ گے نا, یہ میک اپ ساتھ جائے گا, میدان حشر میں ساتھ جائے گا, اور اس میک اپ کو دیکھ کے فرشتے تمہیں پہچانیں گے. اسی میک اپ کو دیکھ کے رسول اللہ کہیں گے یہ تو میرا امتی ہے, اسے آنے دو. جام کوثر اپنے ہاتھ سے پلائیں گے. یہ وہ میک اپ ہے جس کی عمر ہمیشہ کے لیے ہے. ایک بار مصطفیٰ کی سنتوں کو سینے سے لگاؤ, مرتے دم تک نہیں, قیامت کی صبح تک, مرنے کے بعد, جنت میں داخلے کے بعد بھی یہ میک اپ سلامت رہے گا. یہ بازوں کو آگے رکھو جن کو قرآن زیادہ آتا ہے. تو میرے محبوب نے قرآن والوں کو آگے رکھا ہے. قیامت کے دن بھی قرآن والے آگے ہوں گے, یہاں بھی قرآن والے آگے ہیں. تو میرے دوستو اصل بات کہنے کی یہی ہے کہ قرآن عظمت و عزت کا سرچشمہ ہے, لیکن خالی چمن چٹن تے گزارا نہ کری جاؤ, کدے کدے پڑھ بھی لئی دے, کدے سیکھ بھی لئی دے. ایسے سمجھدار ہیں ماشاءاللہ. جدو پتر نو انگریزی پڑھانی ہوندی ادو نہیں کہن گے بہت اوکھیاں نے کتاباں, ایل ایل بی کرانی ہونے کدے نہیں کہن گے نصاب بڑا اوکھا. اس کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے جب کسی جگہ پہ بھیجنا, کبھی نہیں کہیں گے مشکل نصاب ہے, بہت مشکل ہے, انگلش بڑی مشکل ہے, فلاں بڑی مشکل ہے, بڑی مشکل سلیبس ہے, بڑا کبھی نہیں. جناب اس کے لیے فیسیں بھی دیں گے, وہ مشکل کو آسان بھی کریں گے. سارے جو قرآن دی بارے بہت اوکھا ہے, موجود نہیں, سمجھ ہی نہیں آتا, سانو تو سمجھ نہیں آتا. مگر تسی رب نال بہت سمجھدار ہو. اللہ فرما رہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, میں نے اس کو آسان بنایا ہے. تسی کہی جاندے نہیں مشکل ہے, نہیں مشکل ہے, نہیں مشکل ہے. دا مطلب ہے ڈس انفارمیشن.
بندہ ایسا نہیں ملے گا جس کا رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے کبھی کوئی نقصان ہوا ہو۔ اللہ کے نبی کی سنت گھاٹے کا سودا نہیں، سراسر فائدے کا سودا ہے، نفع کا سودا ہے، جنت کا سودا ہے، برکتوں کا سودا ہے، رحمتوں کا سودا ہے، شفاعت کا سودا ہے، اللہ کی قربت اور رسول اللہ کی محبت کا سودا ہے۔ تو اب ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو کہ رسول اللہ کی سنتوں کو اپنانے اور نقل لگانے کی، نقل اتارنے کی کوشش کرو گے، اپنی اولادوں کو سکھاؤ گے، اپنی اولادوں کو اللہ کے نبی کے طریقوں پہ چلاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس یہی پیغام تھا جو میں آپ کے لیے لے کے آیا تھا، اور وہی دے کے جا رہا ہوں کہ آقا کی اداؤں کو دل و جاں میں بسا لو۔ کیا کرو؟ آقا کی اداؤں کو دل و جاں میں بسا لو۔ جو اللہ کا محبوب ہے اسے تم بھی محبوب بنا لو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے اپنی شفقت و عنایت سے اللہ ہمیں اپنا تابعدار، فرما بردار، محبوب اور پیارا بندہ بنا دیجیے۔ یا اللہ ہمیں ہماری پریشانی کے بالوں سے پکڑ کر اپنا تابعدار بنائیے۔ اللہ حرام کی دلدل سے نکالیے، حلال کی لذت نصیب فرمائیے۔ گناہوں کی دلدل سے نکالیے، اپنی تابعداری اور اطاعت کی یا اللہ لذت نصیب فرمائیے۔ اپنے کلام اور اپنے نام کی لذت و حلاوت نصیب فرما۔ یا رب العالمین، محترم ہمارے بزرگ حاجی شفیع صاحب جن کے ایصال ثواب کے لیے پروگرام یہاں ہوا، یا اللہ اس کا سارا ثواب ان کو پہنچا دیجیے۔ یا اللہ یہ جو بچوں نے قرآن مجید اپنے سینے میں جمع کیا، پڑھا، سیکھا، ناظرہ پڑھا، یا اللہ ان کو ایک ایک حرف کے بدلے میں دنیا جہان کی برکت نصیب فرما دی۔ ان کی نسلوں کو، ان کی یا اللہ گھر والوں کو، ان کے اہل و عیال کو متعلق ان کو ڈھیر برکتوں سے مالا مال فرما دیجیے۔ کریم اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہم سب آپ کے منگتے، آپ کے در کے محتاج اور فقیر ہیں۔ اللہ ہمارے دامنوں کو اپنی رحمت سے بھر دیجیے، ہمیشہ اپنے خزانوں سے ہماری ضرورتوں کو پورا فرمائیے، غیروں کے در پہ ہاتھ پھیلانے کی ذلت سے ہمیشہ محفوظ فرما دیجیے۔ یا الہ العالمین، حرمین مقدس کی عبادت قبولیت والی حاضری بار بار نصیب فرما۔ اللہ جو کہا سنا ہے مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما، جن احباب نے سنا ہے ان کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ میں ان سب سے زیادہ عمل کا محتاج ہوں، یا اللہ مجھے اپنی رحمت سے اپنا تابعدار بنا دیجیے۔ یا اللہ انہیں بھی اور ان کی اولادوں اور نسلوں کو بھی اپنے دین کا خادم و تابعدار بنا دیجیے۔ کریم اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، یا اللہ جو مانگ لیا وہ بھی دے دیجیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے خزانوں سے ہم اپنے شیان نشان نصیب فرمائیے۔ یا اللہ مرتے دم تک ہر طرح کی محتاجی سے، ہر طرح کی موذی امراض سے ہماری حفاظت فرمائیے، ایمان پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائیے۔ قیامت کے دن یا اللہ ایمان و امان کی سلامتی کے ساتھ جناب رسول اللہ کے ہاتھوں سے جام کوثر پلا دیجیے۔ یا اللہ حضور کی شفاعت نصیب فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد